السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبحان اللہ پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق دارالعلوم دیوبند کا ایک نہایت ہی اہم فتویٰ۔ جی ہاں ناظرین، ایک شخص نے سوال کیا ہے جس کا نام ہے ریاض احمد خان، عالیہ پرنٹرز، اتر سوئیہ یعنی الہ آباد۔ معزز مفتیان اکرام دارالعلوم دیوبند، زیدت معالیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیسے آدمی ہے؟ کیا ان کے عقائد اہل سنت والجماعت کے موافق ہے؟ حدیث اور تفسیر قرآن میں ان کی رائے قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ نیز فقہ میں ان کا مسلک کیا ہے؟ وہ کس امام کے مقلد ہے؟ ہم ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ از راہ کرم تشفی بخش جواب عنایت فرمائے۔ تمہید کے طور پر جواب کے اندر یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق اکثر سوالات آتے رہتے ہیں۔ استفتاء ھذا یعنی یہ سوال بھی اسی سلسلے کا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کے عقائد، ان کا فقہی مسلک اور قرآن و حدیث سے متعلق ان کی تشریحات کے بارے میں تفصیلی جواب کی درخواست کی گئی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تقریر و تحریر کی روشنی میں ایک مفصل جواب لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، الجواب باللہ التوفیق والعصمہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیانات میں صحیح عقیدے سے انحراف یعنی صحیح عقیدے سے پھر جانا، قرآن کریم کی تفسیر میں تحریف و منمانی، سائنسی تحقیقات سے مرعوبیت، اسلام مخالف یعنی اسلام کے اپوزٹ مغربی افکار سے ہم آہنگی، اور فقہی مسائل میں سلف صالحین اور جمہور امت کی راہ سے روگردانی، ان جیسی گمراہ کن باتیں پائی جاتی ہیں۔ نیز وہ امت مسلمہ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع یعنی فالوئنگ سے پھیرنے، دینی مدارس سے برگشتہ کرنے اور علماء حق سے عوام کو بدگمان کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ نیچے ان کی گمراہ کن باتوں یعنی مس لیڈنگ تھنگس میں سے چند مثالیں اور ایگزامپلس ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 پر ہے عقیدہ۔ ناظرین، عقیدہ جو کہ ایک انتہائی نازک چیز ہے جس میں تھوڑی سی بھی لغزش بسا اوقات ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر صاحب کی چند باتیں۔ الف، وشنو اور برہما کے ذریعے اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہندوؤں کے معبودان یعنی دیوی دیوتاؤں کے نام سے پکارنا جائز ہے، جیسے وشنو رب کے معنی میں اور برہما خالق کے معنی میں، اس شرط کے ساتھ کہ وشنو کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس کے 4 ہاتھ ہیں اور پرندے پر سوار ہے۔ حوالہ ہے اسلام اور عالمی اخوت، صفحہ 33، الذاکر نائک۔ ناظرین، حالانکہ غیر عربی زبان کے انہی الفاظ سے اللہ کو پکارنا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص یعنی خاص ہیں، ان کے علاوہ سے جائز نہیں، تو وشنو اور برہما جو ہندوؤں کے شعار ہیں ان سے اللہ کو پکارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ با، اللہ کا کلام کون سا ہے؟ اسے جانچنے کے لیے اور پرکھنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے گزارنا ضروری ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام کے دوران کہتے ہیں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مقدس کتاب ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ کون سی کتاب واقعی اللہ کا کلام ہے تو اسے آخری امتحان یعنی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے گزاریں۔ اگر وہ جدید سائنس کے مطابق ہو تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ حوالہ ہے الجواب علی 30 جوابا علی ان ذاکر الہندی واصحاب فکرہ منحرفون ضلالا للشیخ یحییٰ الحجوری۔ ناظرین، اس کلام سے ڈاکٹر صاحب کی گمراہ کن جرأت
کتاب اللہ کے تئیں یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بارے میں ان کی فکری بے راہ روی یعنی گمراہی، نیز جدید سائنس سے خطرناک حد تک مرعوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر آن یعنی ہر وقت بدلنے والی سائنسی تحقیقات کو آسمانی کتابوں بالخصوص کلام الہی قرآن کریم کو پرکھنے کا معیار قرار دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا اعجاز ہے، یعنی قرآن جیسے کلام کا لانا اور بنانا کسی کے بس میں نہ ہونا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں چیلنج کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیم فتویٰ دینے کا حق ہر کس و ناکس کو ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں ہر کسی کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے، اس لیے کہ فتوے کا معنی ہے رائے دینا، اوپر ہی کا حوالہ ہے۔ ناظرین، یہاں ڈاکٹر صاحب فتویٰ دینے جیسے اہم کام جس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ کے مطابق کہ مفتی احکام الہی کے بیان میں رب کائنات کا ترجمان اور اس کے نیابت میں دستخط یعنی سائن کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لم تصلح مرتبة التبلیغ بالروایت والفتیہ الا لمن اتصف بالعلم والصدق، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بلا محل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته ويتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه۔ اعلام الموقعین جلد 1 صفحہ 91۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک فتویٰ دینے کو رائے دینے کے ہلکے پھلکے لفظ سے تعبیر کر کے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ہر کس و ناکس کے لیے اس کا جواز فراہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کر لو اور معلوم کر لو، اور حدیث نبوی من افتى بغیر علم كان اسمه على من افتاه، ابو داؤد، یعنی جو آدمی بلا صحیح بغیر صحیح معلومات کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ انہوں نے اس حدیث کو بھی بالکل فراموش کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اسی طرح ناظرین، نمبر 2 پر ہے تفسیر قرآن میں منمانی تشریح یعنی تحریف معنوی۔ ناظرین، قرآن کریم کی تفسیر کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے کہ مفسر آیت کریمہ سے مراد خداوندی یعنی اللہ کی مراد کی تعیین کرتا ہے کہ اللہ نے یہ معنی مراد لیا ہے، لہٰذا نااہل آدمی کا اس وادی میں قدم رکھنا انتہائی خطرناک ہے۔ حدیث میں ہے من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، اخرجہ الترمذی، یعنی جو آدمی محض اپنی عقل سے تفسیر کرے تو اگرچہ وہ اتفاقاً درست معنی تک پہنچ جائے پھر بھی اسے غلطی کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اخرجہ الترمذی۔ جی ہاں ناظرین، اس لیے مفسر کے لیے بہت سی شرائط ہے، جیسے قرآن کریم کی تمام آیتوں پر نظر، ذخیرہ حدیث سے متعلق وسیع معلومات، عربی زبان اور اس کے قواعد، نحو، صرف اور اشتقاق اور فصاحت و بلاغت کا اچھا علم ہو وغیرہ۔ ناظرین، جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے تو ان کے اندر مذکورہ شرائط یعنی ابھی بیان کی گئی شرائط میں سے ایک بھی شرط ضروری حد تک نہیں پائی جاتی، نہ وہ عربی زبان اور اس کے قواعد سے کما حقہ واقف ہے، اور نہ ذخیرہ حدیث پر گہری نظر ہے، اور نہ ہی فصاحت و بلاغت سے کوئی زیادہ واقفیت ہے، جیسا کہ آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جبکہ تفسیر میں گمراہی میں پڑنے کے جتنے اسباب ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے منقول تفسیروں سے روگردانی، زمانے کے افکار سے مرعوبیت اور قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا وغیرہ۔
ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں، اسی لیے انہوں نے دسیوں آیتوں کو اپنی ناواقفیت سے مشق ستم بنایا۔ اب اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ الف، آیت کریمہ الرجال قوامون علی النساء کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لفظ قوام کا معنی ایک درجہ اوپر ہونے کے ہے، لیکن اصل قوام اقامہ سے نکلا ہے۔ اقامہ کا مطلب کھڑا ہونے کے ہے، لہٰذا اقامہ کا مطلب ہوا کہ ایک درجہ ذمہ داری میں اونچا ہے، نہ کہ فضیلت میں، یعنی مرد حضرات۔ حوالہ ہے خطبات ذاکر نائک، صفحہ نمبر 295 یعنی 295، مکتبہ فرید بک ڈپو دلی۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے مغربی نظریہ مساوات یعنی تھیوری آف ایکوالٹی کی تائید میں آیت قرآنی کی منمانی تفسیر کرتے ہوئے مردوں کے ایک درجہ فضیلت میں اونچا ہونے کی نفی کر دی، یعنی گویا انکار کر دیا، جبکہ امت کے بڑے بڑے مفسرین نے فضیلت میں اونچا ہونے کا معنی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے الرجال قوامون علی النساء کے تحت لکھا ہے، ای الرجل قیم علی المرأة ای هو رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا مؤدبها اذا اعوجت، یعنی مرد کی حیثیت اس کی بیوی کے سامنے حاکم اور سردار کی ہے، ضرورت محسوس ہونے پر شوہر بیوی کی مناسب تادیب بھی کر سکتا ہے۔ نیز آیت کریمہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ ای فی الفضیلۃ فی الخلق والمنزلۃ فی الخلق والمنزلۃ وطاعة الامر والانفاق والقیام بالمصالح والفضل فی الدنیا والآخرہ، یعنی شوہر بیوی سے فضیلت، رتبے، اطاعت وغیرہ میں ایک درجہ اونچا ہے۔ نیز ڈاکٹر صاحب کی تفسیر حدیث نبوی لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اخرجہ ابو داود، یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر دونوں فضیلت میں برابر ہوتے اور شوہر کو عورت پر کوئی برتری حاصل نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اپنے شوہروں کو سجدہ، جو کہ انتہائی تعظیم ہے، اس کا حکم کیوں دینے والے تھے؟ با، ڈاکٹر صاحب ایک سوال قرآن کریم میں ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس یعنی سیکس صرف اللہ کو معلوم ہے، مگر اب سائنس کافی ترقی کر چکی ہے اور ہم آسانی سے الٹرا سونوگرافی کے ذریعے جنین کی تعین کر سکتے ہیں۔ کیا یہ قرآنی آیت میڈیکل سائنس کے خلاف نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مختلف ترجمے اور تشریحات میں کہا گیا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس یعنی سیکس کیا ہے، مگر اس آیت کا عربی متن ملاحظہ کریں تو دیکھیں گے کہ انگلش کا لفظ یعنی سیکس کا کوئی عربی متبادل یعنی آلٹرنیٹ استعمال نہیں ہوا۔ اصل میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ رحموں میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ کافی مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس کا یہ معنی مراد لیا ہے کہ اللہ ہی ماں کے رحم میں بچے کی جنس کو جانتا ہے، یہ درست نہیں۔ یہ آیت جنین یعنی ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوں گی، وہ کیا اپنے ماں باپ کے لیے باعث رحمت ہوں گا یا عذاب۔ حوالہ ہے اسلام پر 40 اعتراضات، صفحہ 130، اس ڈاکٹر ذاکر نائک، مکتبہ اریب پبلیکیشن دہلی۔
ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے یہاں سائنسی تحقیق سے مرعوب ہو کر اس سے پیدا ہونے والے سرسری اعتراض سے بچنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت اور صحابہ و تابعین سے منقول تفسیر کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک معروف معنی کا انکار کر دیا اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید اور ان کی تقلید کر ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو معنی بیان کیا ہے وہ قرآن کی آیت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں ما موصولہ کے عموم میں آ سکتا ہے، اور بہت سے مفسرین نے ایک احتمال کے طور پر پہلے معنی کے ضمن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن دوسرے معنی کا انکار کر دینا قطعاً صحیح نہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی قلت تدبر اور تفسیر میں صحابہ اور تابعین کے اقوال سے روگردانی کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس معنی کی نفی کی ہے، جس معنی کا انکار کیا ہے، اسی کی طرف سورہ رعد کی آیت اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے کہ جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اشارہ کر رہی ہے۔ نیز مشہور تابعی اور تفسیر کے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی معنی مروی ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنثىٰ إِلَى آخِرِهِ، یعنی رحم مادر میں نر ہے یا مادہ، میل ہے یا فیمیل، اس کا قطعی علم سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں مذکورہ آیت کا یہی معنی بیان فرمایا۔ لیکن ناظرین، ڈاکٹر صاحب ان اکابر مفسرین کے بیان کردہ معنی کو غلط ٹھہرا کر اپنے بیان کیے ہوئے معنی کو قطعی سمجھ کر اسی پر مصر ہے، یعنی اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کو ثابت کرنا ہے، اور علم غیب در حقیقت اس یقینی علم کو کہا جاتا ہے جو کسی سبب ظاہری کے بغیر براہ راست کسی آلے کے بغیر حاصل ہو۔ طبی آلات سے ڈاکٹروں کو حاصل ہونے والا علم نہ یقینی ہوتا ہے اور نہ ہی بلا واسطہ، بلکہ وہ محض ظنی ہے اور آلات کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا الٹرا سونوگرافی کے ذریعے حاصل ہونے والے اس ظنی علم سے قرآنی آیت پر کوئی اعتراض وارد نہ ہوگا۔ جیم، ڈاکٹر صاحب آیت کریمہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں لفظ بیعت استعمال ہوا ہے، اور بیعت کے لفظ میں ہمارے آج کل کے الیکشن کا مفہوم بھی شامل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور سربراہ مملکت یعنی بادشاہ بھی تھے، اور بیعت سے مراد انہیں سربراہی حکومت تسلیم کرنا تھا۔ اسلام نے اسی دور میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی تفویض کر دیا تھا، یعنی سپرد کر دیا تھا۔ حوالہ ہے اس کا اسلام میں خواتین کے حقوق، پیج نمبر 150 اس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ ناظرین، یہاں بھی ڈاکٹر صاحب آیت کی غلط تشریح کرتے ہوئے اس آیت سے عورت کے ووٹ دینے کا حق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیعت کرنا موجودہ دور کے جمہوریت یعنی ڈیموکراسی میں الیکشن میں سلیکشن کی ہی پرانی شکل ہے، جبکہ جمہوریت کی حقیقت سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تشریح بالکل واقعہ کے خلاف ہے اور تفسیر قرآنی میں اپنی عقل کا بیجا استعمال ہے، اس لیے کہ موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سربراہ چننے کے لیے اپنی رائے دیں۔ اگر کسی شخص پر کثرت و اتفاق رائے نہ ہو تو وہ سربراہ نہ بن سکے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا در حقیقت ووٹ لینا تھا تو کیا ان صحابیات کو اختیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی تسلیم کرنے سے انکار کر دے؟ نہیں نا۔ اسی طرح ناظرین، دال سورہ مریم کی آیت یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ،
اس آیت پر ناسمجھی سے کیا جانے والا معروف اشکال کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون کی بہن نہیں تھی اور دونوں کے زمانے میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عیسائی مشنری یعنی عیسائی مبلغ اور پرچارک یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یسوع مسیح کی والدہ یعنی میری مریم اور ہارون کی بہن مریم میں فرق کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ عربی میں اخت کے معنی اولاد بھی ہے، اس لیے لوگوں نے مریم سے کہا کہ اے ہارون کی اولاد، اور اصل اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔ حوالہ ہے اس کا اسلام پر 40 اعتراضات از ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی احادیث اور لغت سے نادانی اور جہالت پر مبنی اس ریسرچ اور تحقیق پر تبصرے اور کمنٹ کے طور پر مسلم شریف کی حدیث ہی کافی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال لما قدمت نجران سألونی فقالوا انکم تقرؤون یا اخت ہارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم۔ مسلم شریف۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت آج سے 1400 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی بہن نہ تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور یہ لوگ اپنے انبیاء اور گزشتہ برگزیدہ شخصیات کے ناموں پر اپنا نام رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نہ یہ کوئی نیا اعتراض ہے اور نہ ہی اپنی جانب سے جواب گھڑنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر سے متعلق احادیث سے بے خبری کس قدر ہے کہ ذخیرہ احادیث و تفسیر سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کے بجائے من گھڑت تعویل کر رہے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آیت کریمہ والارض بعد ذلك دحاها، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں انڈے کے لیے استعمال کیے جانے والا لفظ دحاها ہے، جس کا مطلب شتر مرغ یعنی آسٹریچ کا انڈا۔ شتر مرغ کا انڈا زمین کی شکل سے مماثلت رکھتا ہے، یعنی ملتا جلتا ہے، لہٰذا قرآن کریم مکمل درستگی سے زمین کی شکل کی وضاحت کرتا ہے، حالانکہ اس وقت جب قرآن اتارا گیا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی یعنی فلیٹ ہے۔ اس کا حوالہ ہے خطبات ذاکر نائک، قرآن اور جدید سائنس، صفحہ نمبر 73 اور 74۔ ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر صاحب سائنسی نظریے سے مرعوب ہونے نیز قرآن کریم کے موضوع جو کہ توحید و رسالت ہے اور باقی طبعیات یعنی فزکس وغیرہ کی باتیں ضمناً ہیں، ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے زمین کی ہیئت کی تحقیق کرنے میں آیت کریمہ سے غلط استدلال کرتے ہوئے آیت کی منمانی تشریح کر رہے ہیں، اس لیے کہ دحون کا لفظ اور مادہ عربی زبان میں پھیلانے اور پھیلاؤ کا مفہوم رکھتا ہے۔ اسی کے مطابق دحاہا کی تفسیر و ترجمہ زمین کو پھیلانے سے اور اس میں موجود چیزوں کے پیدا کرنے سے کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر۔ احادیث نبویہ سے ناواقفیت۔ ناظرین، ذخیرہ احادیث سے ناواقفیت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بہت سی جگہوں پر صحیح احادیث کے خلاف مسائل بتلائے، نیز کتنے ہی مقامات پر کسی مسئلے پر متعدد احادیث ہونے کے باوجود یہ کہہ ڈالا کہ اس باب میں کوئی دلیل نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے احادیث سے جہالت یا دانستہ چشم پوشی یعنی نوونگلی اگنور کی چند مثالیں اور ایگزامپلس ذکر کیے جاتے ہیں۔ الف، عورتوں کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھنے کا جواز۔ ایک پروگرام کی گفتگو میں عورت کے خاص ایام یعنی ماہواری کے دنوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث میں نماز کی رخصت ہے، لیکن کسی حدیث میں نہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ حالانکہ ناظرین، ترمذی شریف میں صریح حدیث ہے لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، یعنی جنوبی اور حائضہ قرآن نہ پڑھیں۔ ناظرین، آپ غور کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب نے
صحیح و صریح حدیث کے موجود ہونے کے باوجود دعویٰ ہمدانی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ با، خون سے وضو ٹوٹنے پر احناف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض علماء کرام خصوصاً فقہ حنفی سے متعلق علماء کرام کے خیال میں خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران خون بہہ جانے کی صورت میں کس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ان کا فتویٰ یعنی احناف کا فتویٰ بہت طویل اور لمبا ہے، تاہم لیکن ان کے اس نقطۂ نظر یعنی پوائنٹ آف ویو کی تائید میں بظاہر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے حقیقت ذاکر نائک، پیج نمبر 240، مکتبہ دیوبند۔ ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے فقہ حنفی سے متعلق علماء پر الزام لگا ڈالا کہ وہ بلا ثبوت وضو ٹوٹنے کی بات کہتے ہیں، حالانکہ خون سے وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، نیز صحابہ کرام کا تعامل بھی اس پر رہا ہے۔ اب چند روایتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 پر ہے اخرج البخاری عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاز فلا اطہر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست بالحیضة فاذا اقبلت الحیضة فدعی الصلاة واذا ادبرت فاغسلی عنك الدم قال هشام قال ابی ثم توضئی لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت۔ حدیث نمبر 2، اذا ضعف احدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته، اخرجہ الدارقطنی۔ یعنی دوران نماز اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ خون کو دھو لے اور وضو دہرائے۔ حدیث نمبر 3، عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ الوضوء من کل دم سائل، اخرجہ ابن عدی فی الکامل۔ حوالہ ہے نصب الرایہ للامام زیلعی، یعنی خون بہنے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیثیں اور ان کے علاوہ بہت سی روایات کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے اپنی ناواقفیت کا اظہار نہ کر کے مجتہدانہ دعویٰ کر دیا کہ بظاہر خون سے وضو ٹوٹنے پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیم، مرد عورت کی نماز میں فرق کرنا جائز نہیں۔ ایک دوسری جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کہیں بھی ایک صحیح و مستند حدیث نہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد سے علیحدہ طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کا حکم ہو۔ اس کے بجائے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اتحیات میں عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے۔ ناظرین، یہاں ڈاکٹر صاحب نے 2 باتیں سراسر غلط کہی ہیں۔ الف، نماز میں مرد عورت کے درمیان فرق کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ با، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات کہہ کر ان تمام احادیث کا انکار کر دیا جن میں مردوں اور عورتوں کی نماز کے درمیان فرق کا بیان موجود ہے۔ اس لیے ناظرین اب چند روایتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اخرج البخاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا ایھا الناس ما لکم حین نابکم شیء فی الصلاة اخذتم فی التصفیق انما التصفیق للنساء۔ دوسری روایت ہے عن وائل بن حجر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حداء اذنیک والمرأة تجعل یدیها حداء ثدییها، المعجم الکبیر للطبرانی۔ حدیث نمبر 3، عن یزید بن ابی حبیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل، اخرجہ ابو داود مرسلا والبیہقی موصولا۔ حدیث نمبر 4، روایت نمبر 4، سئل ابن عمر کیف کن النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کن یتربعن ثم امرن ان یحتفظن، جامع المسانید والسنن۔ ناظرین، ان روایات میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں مختلف طرح کے فرق کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں۔
اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات یعنی بخاری شریف میں عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے سے متعلق حکم نبوی کی بات ہے تو یہ ایک غلط انتساب ہے۔ حضرت درداء کی جس روایت کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: وَكَانَتْ الدرداء رضی اللہ عنہا تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ۔ بخاری شریف۔ اس روایت میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک صحابیہ کا عمل ہے، جس کا ذکر کر کے امام بخاری نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ وہ خود فقیہہ تھی، وہ اپنے اجتہاد سے ایسا کرتی تھی۔ نیز امام بخاری نے اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے، سند ذکر نہیں کی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ڈاکٹر صاحب ائمہ مجتہدین کی اتباع سے فرار اور مسائل فقہیہ میں سواد اعظم کی راہ سے نمایاں انحراف بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی تحریرات اور تقریرات کی روشنی میں کسی امام کے متبع معلوم نہیں ہوتے بلکہ اباحیت، جدت پسندی، نیز غیر مقلدیت اور لامذہبیت کے شکار ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی متعین امام کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ائمہ کی تقلید کرنے والے مخلص عوام کو عدم تقلید کی روش اپنانے کی تعلیم دیتے ہیں، اور اپنے بیان کردہ مسائل میں کہیں کسی امام کا قول اور استنباط کیا ہوا حکم کو اپنی طرف منسوب کر کے نقل کرتے ہیں، اور کہیں خود مجتہدانہ انداز پر مسئلے بیان کرنے لگتے ہیں، جبکہ ان کو مسائل نقل کرنے میں اس متعین امام کا نام لینا چاہیے جنہوں نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے، تاکہ سننے والے کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ قرآن و سنت سے صرف یہی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری باتیں لوگوں کے عمل میں ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت اور ائمہ مجتہدین کا قول کیوں نہ ہو، غلط ہے۔ اب مثالوں سے مذکورہ باتوں کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ الف، بلا وضو قرآن چھونا جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں بلا وضو قرآن کریم چھونے کی اجازت ہونی چاہیے الی آخر۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ قول آیت کریمہ لا یمسہ الا المطہرون نیز تمام ائمہ مجتہدین کے بھی خلاف ہے۔ با، خطبہ جمعہ عربی زبان کے بجائے مقامی زبان میں ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر خطبہ جمعہ سے متعلق ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمعہ کا خطبہ مقامی، علاقائی اور مادری زبانوں میں دیے جانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ الی آخر۔ ناظرین، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک خطبہ جمعہ عربی میں دینے پر توارث چلا آ رہا ہے، آج ڈاکٹر صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، جبکہ یہ مصلحت یعنی غیر عربی جاننے والوں کا سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے خطبے میں عرب کے علاوہ عجم کے لوگ یعنی جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ بھی شریک ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عربی زبان میں خطبہ دیا، کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دلوایا اور نہ ہی بعد میں اس کا ترجمہ کروایا۔ اسی طرح ناظرین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے متبعین عرب سے نکل کر عجم میں گئے، مشرق و مغرب میں صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین عجمیوں کی زبان خوب جانتے تھے، لیکن پھر بھی خطبہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور تابعین عظام کے تعامل و مواظبت اور ساری امت کا توارث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خطبہ عربی زبان ہی میں ضروری ہے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی صحت کے لیے خطبے کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے، اگرچہ پورا مجمع عجمیہ کا ہو، عربی کوئی نہ جانتا ہو، اور اگر عربی میں خطبہ پڑھنے والا مجمع میں کوئی نہ ہو تو لوگوں پر ظہر کی ادائیگی لازم ہوں گی، جمعہ ساقط ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْجَمَاعَةُ عَجْمًا لَا يَعْرِفُونَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَوْ كَانَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْإِتْيَانَ بِالْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً لَا يَلْزَمُهُمْ جُمُعَةٌ۔ حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر، نقلاً عن المقالات الفقہیہ۔ نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
خطبے کا خاص عربی زبان ہی میں ہونا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا مشرق و مغرب میں ہمیشہ اسی پر عمل رہا ہے۔ حوالہ ہے مصفح شرح موطا، پیج نمبر 152، مطبع فاروق دلی۔ جیم، 3 طلاق سے ایک ہی طلاق ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 3 طلاق کے لیے اتنی شرائط ہے جن کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ سعودیہ کے 300 فتوے موجود ہیں، اس لیے طلاق ایک ہے، آج کے حالات کے مطابق ایک ہونی چاہیے۔ حوالہ ہے خطبات ذاکر نائک بحوالہ حقیقت ذاکر نائک، پیج نمبر 331۔ ناظرین، حالانکہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ اربعہ اور جمہور امت نیز موجودہ دور کے سعودیہ عربیہ کے تمام معتبر علماء کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاق سے 3 ہی طلاق واقع ہوتی ہے، ایک نہیں۔ اس مسئلے میں پوری تاریخ میں کسی معتبر عالم کا اختلاف نہیں سوائے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہم اللہ کے، لیکن پوری امت جن میں بڑے بڑے تابعین، چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ شامل ہیں، ان کے مقابلے میں ان 2 حضرات کی رائے قطعاً قابل اتباع نہیں ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب ایسے اجماعی حکم کے خلاف مسئلہ بیان کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ حکم یعنی 3 طلاقوں سے 3 ہی طلاق کا واقع ہونا قرآن کی آیت، بے شمار احادیث اور صحابہ کرام کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اس لیے ناظرین چند حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 1، وقال الليث عن نافع كان ابن عمر اذا سئل عمن طلق 3 قال لو طلقت مرة او مرتين لكان لك الرجعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا اي بالمراجعة فإن طلقها 3 حرمت حتى تنكح زوجا غيره۔ بخاری شریف۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس شخص کے متعلق فتویٰ دریافت کیا جاتا جس نے 3 طلاقیں دی ہو تو فرماتے اگر تو نے 1 یا 2 طلاق دی ہوتی تو رجوع کر سکتا تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا یعنی رجعت کا حکم دیا تھا، اور اگر 3 طلاق دے دے تو عورت حرام ہو جائیں گی یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ حدیث اثر نمبر 2، عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته 3 قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فإن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك۔ اخرجہ ابو داود۔ باب فی الطلاق علی الہزل۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ایک شیخ یعنی ایک بوڑھا آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس خاموش رہے، میں سمجھا کہ وہ اس کی بیوی کو لوٹا دیں گے، رجعت کا حکم دیں گے، مگر فرمایا تم میں سے کوئی شخص حماقت کر بیٹھا ہے، 3 طلاق دے دیتا ہے پھر چلاتا ہے ابن عباس ابن عباس۔ تو سنو، ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راہ نکالتے ہیں۔ تم نے تو اپنے رب کی نافرمانی کی، 3 طلاق دے دی، اس لیے تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی۔ اثر نمبر 3، وعن مالک بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن عباس انی طلقت امرأتی 100 تطلیقة فلماذا ترى علی؟ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما طلقت منك ب3 و97 اتخذت بها آیات ہزوا۔ اخرجہ الامام مالک۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت پہنچی کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا ان میں سے 3 طلاقیں تیری بیوی پر پڑ گئی اور 97 طلاقیں سے تو نے اللہ کی آیتوں کا کھلواڑ کیا۔ اثر نمبر 4،
عن مالك بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. قال ابن مسعود رضي الله عنهما فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود صدقوا. الحدیث. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت پہنچی کہ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو 8 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لوگوں نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ میری بیوی بائنہ ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ کہا، یعنی 3 طلاقیں پڑ گئی۔ حدیث نمبر 5۔ حدثنا علی بن محمد بن عبید الحافظ قال حدثنا محمد بن شاذان الجوہری قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا شعیب بن رزیق ان عطاء الخراسانی حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائز ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القروءين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قرء. قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذن هي طهرت فطلق عند ذلك وأمسك. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها 3 أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا كانت تبين منك وتكون معصية. سنن دارقطنی۔ حضرت حسن کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی اپنی وائف کو حالت حیض میں 1 طلاق دے دی، پھر ارادہ کیا کہ 2 طہروں میں بقیہ 2 طلاقیں دے دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اے ابن عمر، اس طرح اللہ نے تم کو حکم نہیں کیا ہے، تم نے سنت طریقے کے خلاف کیا کہ حالت حیض میں طلاق دے دی۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ طہر کا انتظار کیا جائے اور ہر طہر میں 1 طلاق دی جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجوع کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ میں نے رجوع کر لیا۔ پھر فرمایا جب وہ پاک ہو جائے تو تم کو اختیار ہے، چاہو تو طلاق دے دینا یا اس کو روکے رکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا یا رسول اللہ، اگر میں نے 3 طلاقیں دی ہوتی تو کیا میرے لیے رجوع کرنا جائز ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس صورت میں بیوی تم سے جدا ہو جاتی اور تمہارا یہ فعل یعنی 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہوتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان حدیثوں میں 3 طلاق سے 3 ہی طلاق واقع ہونے کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی روایتیں صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہیں کہ 3 طلاقوں سے 3 ہی طلاق واقع ہوں گی، ایک نہیں۔ نوٹ: ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی تقریر میں سعودیہ کے 300 علماء کے فتاوے کا حوالہ دیا، پھر اپنی رائے بھی پیش کی، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سے علماء ہیں، جبکہ سعودی عرب کی تحقیقات علمیہ کے موقر مفتیان نے 3 طلاق سے 3 ہی طلاق کا فتویٰ دیا ہے۔ قرارداد اس طرح ہے: بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعتمد قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في موضوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وبعد دراسة المسألة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول من إيراد توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا إلى آخره. مجلة البحوث الإسلامية، المجلد الأول، العدد الثالث، سن 1397 ہجری۔ دال: ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام کی گفتگو میں تقریر کرتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک دن عید ہو سکے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے ارشاد نبوی
صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ وحدت عید یعنی سب کی عید کے ایک ہونے کا مسئلہ اصل میں اس بنیاد سے پیدا ہوتا ہے کہ عید کو ایک تہوار یا ملکی تقریب یا قومی ڈے قرار دیا جائے، مگر یہ انتہائی غلط سوچ ہے، اس لیے کہ ہماری عیدیں رمضان اور محرم اصلاً کوئی تہوار نہیں بلکہ سب کی سب عبادات ہے۔ نیز اوقات کا ہر ملک کا ہر خطے میں وہاں کے افق کے اعتبار سے مختلف ہونا لازمی ہے۔ ہم ہندوستان میں جس وقت عصر کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت واشنگٹن میں صبح ہوتی ہے، جس وقت ہم ہندوستان میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اس وقت لندن میں مغرب کی نماز ہو چکی ہوتی ہے۔ نیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ملک میں جمعہ کا دن ہوتا ہے تو دوسرے میں ابھی جمعرات ہے اور تیسرے میں سنیچر کا دن شروع ہو چکا ہے۔ ان حالات میں کسی ایک دن میں پوری دنیا والوں کی عید منانے کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ الغرض ان تنقیدات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت سے مسائل میں اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تشریح میں لغت عرب اور سلف سے منقول تفاسیر کو نظر انداز کر کے عقل خام کی مدد سے تفسیر کر کے تحریف معنوی کے شکار ہیں۔ نیز وہ یعنی ڈاکٹر صاحب علوم شرعیہ اور مقاصد شرعیہ سے گہری واقفیت نہ ہونے کے باوجود کسی امام کی تقلید نہیں کرتے بلکہ الٹے ائمہ مجتہدین پر تنقید کرتے ہیں، اس لیے ان یعنی ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہرگز قابل اعتماد نہیں۔ ان کے پروگرام کو دیکھنا، ان کے بیانات سننا اور بلا تحقیق ان پر عمل کرنا سخت مضر یعنی نقصان دہ ہے، اور چونکہ واقعی تحقیق کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں، اس لیے ان کے پروگرام سے عامۃ المسلمین کو احتراز کرنا ضروری ہے۔ نیز ہر مومن کو یہ بات ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہیے کہ دین کا معاملہ جو ایک حساس معاملہ ہے، انسان دین کی باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے صرف آخرت میں نجات پانے کے لیے، اس میں صرف نئی تحقیق، برجستہ جوابات، حوالوں کی کثرت اور لوگوں میں بظاہر مقبولیت دیکھ کر بلا تحقیق کسی بات پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ناظرین انسان پر ضروری ہے کہ وہ غور کر لے کہ وہ آدمی دینی علوم میں کیا اہلیت اور مقام رکھتا ہے، کن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، کس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، اس کی وضاقتہ لباس ہیئت دیگر علماء و صلحاء سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ نیز معاصر یعنی زمانے کے قابل اعتماد علماء اور مشائخ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس سے متاثر ہونے والوں اور اس کے گرد جمع ہونے والوں میں صحیح دینی شعور رکھنے والے کتنے ہیں اور دینی خدمات سے وابستہ معتبر لوگ کس حد تک۔ ناظرین اگر کچھ معتبر لوگ قریب ہے تو ان سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور وہ کیوں قریب ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کسی غلط فہمی، معلومات کی کمی یا کسی مصلحت مزعومہ کے تحت وہ قریب دکھائی دے رہے ہو۔ ناظرین حاصل کلام یہ ہے کہ ان تمام باتوں کی تحقیق کے بعد اگر اطمینان ہو جائے تبھی دینی معاملے میں اس کی باتیں قابل اعتبار اور لائق عمل ٹھہریں گی، ورنہ اس سے دور رہنے ہی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ مشہور تابعی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یعنی دین کی باتوں کو سننے اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خوب غور کر لو کہ کیسے لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہو اور دین سیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالی ہر ایک کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ زین الاسلام قاسمی الہ آبادی، نائب مفتی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ نیچے لکھا ہے الجواب الصحیح، اور پھر نام بھی لکھے ہیں حبیب الرحمن عفی اللہ عنہ، مفتی محمود حسن غفر لہ بلند شہری، مفتی وقار علی غفر لہ، مفتی فخر الاسلام عفی عنہ۔ ناظرین اتنے لمبے اور بڑے فتوے سے آپ کو معلوم ہوا ہی ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے افکار اور نظریات کس حد تک قرآن و حدیث اور اس کی تفسیر و تشریح اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کے افکار اور نظریات سے الگ تھلگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین پورا فتویٰ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں ضرور دیکھیے۔ والسلام۔